یہ میرے پاس ایک بل آیا ہے ابھی بجلی کا 30,000 روپے کا بل ہے, 11,000 روپے اس میں ٹیکس ہے. اور ظالم کے بچوں ٹیکس ہم دیتے ہیں, اشاشیات تمہاری ختم نہیں ہوتی ہیں. کسی ملک میں یزید کا نظام ہوتا ہے, یہاں پہ شداد, نمرود, فرعون اور یزید کے سارے نظام مسلط ہیں. یہ بجلی کے بل جو ہمیں دے رہے ہیں نا, ان کھمبوں میں جو بجلی آتی ہے, اس ملک کے مافیا کو ان کھمبوں کے ساتھ عوام نہیں لٹکائے گی تب تک اس ملک میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. IMF سے تم قرضے لے کے ہمارے اوپر بوجھ ڈال رہے ہو, یہ تمہاری ماں کے جہیز میں جو قرضے آئے تھے ان کو واپس کیوں نہیں کر رہے؟ کس نے کھائے ہیں یہ قرضے؟ کس کے اوپر آپ نے لگائے ہیں یہ قرضے؟ یہ عوام نے قرضے لگائے ہیں, یہ تم نے کھائے ہیں, تمہارے بچوں نے کھائے ہیں. شہباز شریف کہتا ہے کہ ہم مشکل وقت سے نکل گئے, تم تو نکل گئے مگر قوم کہاں پہ کھڑی ہے؟ روٹی, کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا تھا, کس کو ملا ہے؟ نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا تھا, کس کو ملا ہے؟ ایشین ٹائیگر کا نعرہ لگا تھا, کب بنا ایشین ٹائیگر؟ ریاست مدینہ کی بات ہوئی تھی, کون سی ریاست مدینہ بنی ہے؟ یہ سب مزے میں ہیں. اور مارا کون جا رہا ہے؟ ایک عام آدمی. اور عام آدمی کا قصور کیا ہے کہ جہاں بھی یہ ڈگڈگی بجائیں گے عام آدمی وہاں پہ ناچتا ہوا چلا جائے گا. تو مریم کو دیکھیں آپ, آج کل اس کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتی تھی جب پیٹرول مہنگا ہو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. نہ تو خان صاحب نے قوم کو ریلیف دیا, نہ انہوں نے دیا. یار اس طرح کرو, ہمارے گھروں پہ بمپ مارو, بجائے اس کے روز روز کے مرنے کے ایک ہی دفعہ ہم مر جائیں. ویسے بھی ہم مردہ قوم ہیں. میرے پاکستانیوں, آنے والے دن بہت سخت ہیں, بہت سخت ہیں. اب مائیں اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں, بیٹیاں اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں, بھائی اپنی عزتیں بیچ رہے ہیں. جج کی بیوی ہے, وہ جج کہتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. جج صاحب آپ کو تو میں نے کوئی چوٹ نہیں لگی ہوئی دیکھی کہ آپ کے سر میں آپ کی بیوی نے نہیں مارا. وہ ذہنی توازن صرف ملازمہ کے لیے تھا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خیال نہ ہو اپنی حالت بدلنے کا. خدا کی قسم مجھ جیسا سفید پوش آدمی اب گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہا ہے. کام کاج ہی نہیں ہے, ہم کدھر جائیں, کہاں پہ جائیں, ٹکرے مارے, کیا کریں کہ خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے, درویشی بھی عیاری. السلام علیکم ناظرین. آج حسب سابق گفتگو پیٹرول بم گرایا گیا, آج اس سے پہلے بجلی کا بم, گیس کا بم, آٹے کا بم. مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر عوام کے اوپر بمپوں کے اوپر بم بھی ہیں سارے. جو یہاں پہ جو بھی آتا ہے نا, وہ ہماری ہندکو میں ایک مثال ہے, جڑا کپی دا ہوئی لال. یہاں پہ سب 75 سال سے یہی ڈرامہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. اب دیکھیں 20 روپے لیٹر ڈیزل اور پیٹرول بڑھ گیا ہے. اس سے پہلے بجلی کی قیمت 50 روپے ہوئی ہے, گیس کی قیمت بڑھی ہے, LPG 25 روپے بڑھ گئی ہے. مہنگائی کا طوفان ہے, روزگار کا نام نہیں ہے اور لوگ مر رہے ہیں. مگر مجال ہے کہ بغیرت حکمرانوں کی اثر ہوتا ہو ان کے اوپر. یہ اتنے بغیرت ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. غیرت نام کی چیز تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. پھر اوپر سے کہتے ہیں ہم انڈیا کو آنکھیں دکھائیں گے. او بھائی, تم آنکھیں اٹھانے کے قابل ہوگو تو دکھاؤ گے نا. تم نے تو معاشی طور پہ لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. میرے پاکستانی بھائیوں, اب دیکھو انہوں نے کیا ڈرامہ کیا ہے. اس میں یہ جو بمپ گرایا ہے, آپ بھول گئے ہیں اسلامک یونیورسٹی باولپور کا واقعہ کہ وہاں پہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا. آپ اس ننھی بچی کا واقعہ بھول گئے ہیں جس جج کی بیوی نے اس کو اتنا تشدد کیا کہ وہ موت القریب ہے اور اس کی ضمانت ان عدالتوں نے دے دیا کہ جج کی بیوی ہے. وہ جج کہتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. جج صاحب آپ کو تو میں نے کوئی چوٹ نہیں لگی ہوئی دیکھی کہ آپ کے سر میں آپ کی بیوی نے نہیں مارا. وہ ذہنی توازن صرف ملازمہ کے لیے تھا. مگر افسوس ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سانحہ باولپور کے اوپر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا, وہ ان کو بچا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آج سے 2 دن پہلے جو واقعہ باجوڑ میں ہوا ہے, اس کے اوپر خدا کی قسم رونا آتا ہے کہ کتنے لوگ مر گئے. اور مجھے رونا آیا اس بچی پہ جو کہتی ہے میرے بابا کیوں مرے ہیں. پھر ان بہنوں پہ رونا آیا کہ ایک بھائی جن کا فوت ہوا ہے اور 7 بہنیں اس کا جنازہ اٹھا رہی ہیں. خدا کی قسم واقعہ کربلا یاد آ گیا کہ جس طرح بی بی زینب نے, یزید نے جو کام کیا تھا وہ لاشیں اٹھا رہی تھی, یہ بہنیں اٹھا رہی تھی. اس محرم میں ان یزیدیوں کا کردار آپ دیکھیں کہ لوگ, آٹا مہنگا, چینی مہنگی, دال مہنگی. یہ میرے پاس ایک بل آیا ہے ابھی بجلی کا, کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے. 30,000 روپے کا بل ہے, 11,000 روپے اس میں ٹیکس ہے. جنرل سیل ٹیکس, بھائی یہ جنرل سیل ٹیکس کہاں سے آ
گیا, انکم ٹیکس, پتہ نہیں وہ کون کون سے ٹیکس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. یہی صورتحال گیس کی ہے, یہی آپ پانی کی دیکھیں, ٹیلی فون کی دیکھیں, اسی طرح روزمرہ کی جو ضروریات کی زندگی ہیں, کم از کم فی پاکستانی 25 سے 30 ہزار روپے مہینے کا دے رہا ہے. اور اگر اس کو آپ سال کا نکالیں تو 3.5-4 لاکھ روپے فی پاکستانی جو ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے. پھر یہ بغیرت کے بچے کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے ہیں, اور ظالم کے بچوں ٹیکس ہم دیتے ہیں. اشاشیاں تمہاری ختم نہیں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 50 کروڑ روپے کی کرپشن تم نے جائز قرار دے دی. وہ شہباز شریف کہتا ہے کہ ہم مشکل وقت سے نکل گئے, تم تو نکل گئے, مگر قوم کہاں پہ کھڑی ہے؟ افسوس ہے اس ملک کے ساتھ. آپ دیکھیں یہ بات کرتے ہیں جی کہ فلانے دور میں, پچھلے دور میں عمران خان کا دور بھی جو تھا وہ ایک قیامت تھا, یہ قیامت صغرا بن گئی ہے. اس سے پہلے کے دور آپ نواز شریف کے دیکھیں, پیپل پارٹی کے دیکھیں, جب مشرف صاحب گئے تھے 6 ارب ڈالر کا قرضہ تھا, اب 127 ارب ڈالر کا قرضہ ہے. کہاں گئے یہ قرضے؟ کس نے کھائے ہیں یہ قرضے؟ کس کے اوپر آپ نے لگائے ہیں یہ قرضے؟ یہ عوام نے قرضے لگائے ہیں, یہ تم نے کھائے ہیں, تمہارے بچوں نے کھائے ہیں. 500-700 ہزار آدمی کا ایک ٹولہ ہے اس ملک پہ جو یہودیوں نے اور عالمی سامراج نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. جب تک قوم بات نہیں نکلی تب تک کچھ نہیں ہوگا. لوگوں یاد کرو, روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا تھا, کس کو ملا ہے؟ نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا تھا, کس کو ملا ہے؟ ایشین ٹائیگر کا نعرہ لگا تھا, کب بنا ایشین ٹائیگر؟ ریاست مدینہ کی بات ہوئی تھی, کون سی ریاست مدینہ بنی ہے؟ یہ سب مزے میں ہیں. اور مارا کون جا رہا ہے؟ ایک عام آدمی. اور عام آدمی کا قصور کیا ہے؟ عام آدمی کا قصور یہ ہے کہ جہاں بھی یہ ڈگڈگی بجائیں گے عام آدمی وہاں پہ ناچتا ہوا چلا جائے گا. لہٰذا جب تک یہ نظام نہیں پلٹے گا, یہ بجلی کے بل جو ہمیں دے رہے ہیں نا, ان کھمبوں میں جو بجلی آتی ہے, جب تک اس ملک کے مافیا کو ان کھمبوں کے ساتھ عوام نہیں لٹکائے گی تب تک اس ملک میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. تبدیلی کے لیے, انقلاب کے لیے عوام کو بشعور ہونا پڑے گا, آپ کو آواز بلند کرنی پڑے گی. او بھائی, IMF سے تم قرضے لے کے ہمارے اوپر بوجھ ڈال رہے ہو, یہ تمہاری ماں کے جہیز میں جو قرضے آئے تھے جو تم نے لوٹے ہیں, ان کو واپس کیوں نہیں کر رہے؟ قرضوں کی بات ہی کوئی نہیں کر رہا واپسی کی. افغانستان میں دیکھیں نا, انہوں نے اربوں ڈالر کے جو ان کے اثاثے تھے سب کے لے لیے ہیں, چائنا میں لے لیے ہیں, پاکستان میں کیوں نہیں لیے جا رہے؟ جب یہ قومی لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی, خزانے میں جمع ہوگی, IMF کے قرضے تب ختم ہو گئے, ورنہ یہ آپ کو نیا کوئی لولی پاپ دیں گے. کبھی کہیں گے ہم مٹی کو سونا بنا رہے ہیں, کبھی کہیں گے ہم فلانی چیز کر رہے ہیں. یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں, ان کے سب ٹوپی ڈرامے ہیں, کوئی بھی نہیں کر رہے. یہ جاتے جاتے ان کو دیکھیں تو صحیح. یہ شہباز شریف کا, وہ مریم کو دیکھیں آپ, آج کل اس کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتی تھی جب بجلی پٹرول مہنگا ہو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہم عمران خان کے نالے کے نیچے سے بچے ہیں اور PDM کے پرنالے کے نیچے آ گئے ہیں. نہ تو خان صاحب نے قوم کو ریلیف دیا, نہ انہوں نے دیا, نہ 75 سال سے ہمیں ریلیف مل رہا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اب آخری بات ان کے پاس یہی ہے, یار اس طرح کرو, ہمارے گھروں پہ بمپ مارو, بجائے اس کے روز روز کے مرنے کے ایک ہی دفعہ ہم مر جائیں. ویسے بھی ہم مردہ قوم ہیں, قبرستان ہے, جو قومیں ہجوم بن جائیں, جن کو اپنے حقوق کا نہ پتا ہو, جو اپنی آواز بلند نہ کریں. پر کیا آواز بلند کریں؟ یہاں پہ کسی ملک میں یزید کا نظام ہوتا ہے, یہاں پہ شداد, نمرود, فرعون اور یزید کے سارے نظام مسلط ہیں. بس یہ اس ملک کا نظام رہ گیا ہے. خدا کے لیے لوگوں, جب تک یہ نظام نہیں پلٹا جائے گا, یہ آپ کی پارلیمانی جمہوریت تباہی کی بنیاد ہے. یہ MPA, MNA اور سینیٹر کا کام جو ہے یہ قانون سازی کرنا ہے, مگر ان کے منہ کو سور کی ہڈی لگی ہوئی ہے کہ یہ ترقیاتی فنڈ کے نام پہ کھربوں روپے کما گئے ہیں. اور ہم لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں ٹوٹی لگا دو, روڈ بنا دو, گلی. بھائی ٹھیکیداری نظام ہے یہ, بلدیاتی اداروں کو اختیارات دو نا, ان کے پاس اختیارات ہونی چاہیے. واحد ایک حل ہے اس ملک کے اندر کہ یہاں پہ عوامی انقلاب آئے, کڑا احتساب ہو, ان چوروں اور چکوں کو بجلی کے کھمبوں کے ساتھ لٹکایا جائے, اس کے بعد انتخابی اصلاحات ہوں, ڈائریکٹ الیکشن ہو. باقی جو کچھ آپ کو یہ دے رہے ہیں یہ سارا لولی پاپ ہے, اور اس لولی پاپ کے پیچھے آپ لگے رہے. میرے پاکستانیوں, آنے والے دن بہت سخت ہیں, بہت سخت ہیں. اب ماہیں اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں, بیٹیاں اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں, بھائی اپنی عزتیں بیچ رہے ہیں. یہ صورتحال بن گئی ہے. بھائی وہ غریب کدھر جائے؟ پراپرٹی کے اوپر 20-21% ٹیکس لگا دیا ہے, 30% صنعت پراپرٹی کے ساتھ چلتی ہے, کنسٹرکشن ہوتی ہے. وہ مزدور کدھر
کدھر جائے گا, وہ راج کدھر جائے گا, وہ الیکٹریشین کدھر جائے گا, وہ پلمبر کدھر جائے گا, وہ رنگ کرنے والا کدھر جائے گا, وہ کارپینٹر کدھر جائے گا, وہ سریے والا کدھر جائے گا, وہ بلاکوں کے ٹھیے والا کدھر جائے گا, وہ اینٹوں والا کدھر جائے گا, وہ ریت والا کدھر جائے گا, وہ سیمنٹ. آگے سے یہ ساری چیزیں انہوں نے اتنی مہنگی کی ہوئی ہیں, سب ان کی فیکٹریاں ہیں. چینی 90 سے 160 روپے کلو کی ہے. کیوں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ رضینامہ ہو گیا ہے. اب وہ جہازوں میں بھر کے لائے گا. اس نے تو خربوں روپے شوگر مافیا نے کما لیے ہیں, اسی طرح آٹا مافیا نے بھی کما لیے ہیں, اب پیٹرول مافیا کو بھی کما کے یہ دے رہے ہیں تاکہ آنے والے الیکشن میں یہی پیسے ان کے پاس آئیں گے, یہ الیکشن جیت جائیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خیال نہ ہو اپنی حالت بدلنے کا. خدا کے لیے, خدا کی قسم, مجھ جیسا سفید پوش آدمی اب گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہا ہے. کام کاج ہی نہیں ہے, ہم کدھر جائیں, کہاں پہ جائیں, ٹکریں ماریں, کیا کریں؟ آخر کوئی اس کا حل تو ہمیں بتاؤ. یہ کیسی مولانا صاحب کہتے ہیں جی باجوڑ میں وہ لوگ جو شہید ہو گئے ہیں وہ تو میرے بھائی وہ پاکستانی تھے. آپ اللہ, رسول, قرآن پاک اور صحابہ کا نام کس منہ سے لیتے ہو؟ کون سا تم نے یہاں پہ نظام نافذ کیا ہے؟ کون سا تم جتنے بل اب پاس ہو رہے ہیں, لاؤ نا ایک بل اسلامی نظام کا. وہاں پہ آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ اسلام سپریم لا ہوگا. سب اقبال کے اس شعر سے ختم کروں گا کہ خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہیں, درویشی بھی عیاری. پاکستان زندہ باد. تے پاکستانی عوام ہلے تک جڑی ہے وہ ستی ہوئی ہے, وہ مردہ ہے. اللہ جی سا زندہ کر چھوڑو. بہت بہت شکریہ.